الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کی مقدس اور پاکیزہ کلام سے وہ آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین حقوق العباد اور اپنے بندوں کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ دنیا کے اندر دو قسم کے حقوق ہیں ہر انسان کے ذمے پر۔ چند حقوق اور چند حق ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے عرب کی زبان میں اور قرآن حدیث کی زبان میں، اور بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں سے اور لوگوں سے ہے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہے اپنے بندوں کے اوپر، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، وہ فرائض میں سے، اگر فرائض کے قبیل میں سے آپ لے لیں تو وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور جہاد ہے، نوافل وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں عبادات، مالی عبادتیں اور جانی عبادتیں، یہ سب حقوق اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اور حقوق العباد کے قبیل میں سے جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ان کا تعلق بندوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی نعمتوں میں سے جس کسی نعمت کو اپنے کسی بندے کے لیے مخصوص کر دی ہے تو اس کا تعلق اگر مجھ سے ہے، مثال کے طور پر یہ گھر ہے، اس کے اندر میں فی الوقت، میں وقتی طور پر میں رہ رہا ہوں، یہ زمین ہے جس کی کاشتکاری جس میں کر رہا ہوں، اور جس کی دیکھ بھال، جس کو پانی سینچنا اور پانی لگانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ زمین وقتی طور پر اور عارضی طور پر یہ زمین میری زمین کہلاتی ہے، یہ گھر اور یہ مکان میرا کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر جہاں جس گلی سے میرا راستہ بنا ہوا ہے، جس راستے کو اختیار کر کے اور استعمال کر کے میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں، اس کو وہ میرا حق ہے، وہ میرا راستہ ہے۔ تو یہ حقوق العباد سے جن کا تعلق ہے۔ اب کامیاب ہے وہ شخص کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر وہ کامیاب ہو اور دونوں کا حق ادا کرے، دونوں کے اندر کوئی بھی کمی نہ کرے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایک بندہ اگر حقوق اللہ کے معاملے کے اندر فیل ہو جائے اور ناکام ہو جائے، اس کے حوالے سے پھر رب العالمین چشم پوشی فرمائیں گے اور نظر انداز فرمائیں گے۔ لیکن اگر حقوق العباد کے معاملے میں کوئی شخص پکڑا گیا، بس سمجھو وہ مارا گیا۔ باقی جس پروسیس سے اور جن مراحل سے ان کو گزرنا ہوگا، ان تمام پروسیس اور تمام مراحل کے اندر یہ شخص ناکام ہوتا چلا جائے گا، جبکہ یہ شخص حقوق العباد کے معاملے میں پکڑا گیا اور مارا گیا۔ لہٰذا دنیا کے اندر دیکھو، سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین اور سب سے اعلیٰ ترین انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین شخصیت وہ علماء کی شخصیت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، اور اس کے بعد سب سے مقبول ترین شخصیت اور انسان وہ شہید ہے، شہید۔ تو جب کسی عالم کے حق ذمے پر اگر اللہ کا کوئی حق ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ستاری کا چادر ڈال کر، پردہ پوشی کا معاملہ فرما کر، شفقت کا معاملہ فرما کر اس معاملے کو رفع دفع کریں گے۔ اور اگر کسی عالم کے ذمے پر کسی غیر کا اور کسی انسان کا حق جب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس حقدار کے اجازت کے بغیر اللہ رب العالمین بھی اس حق کو معاف نہیں فرمائیں گے، جب تک وہ حقدار اور وہ انسان اور وہ بندہ کسی عالم کے اوپر اپنا حق معاف نہیں کریں گے۔ شہید کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر شہید کے ذمے پر اللہ کا حق ہو، اللہ رب العالمین شہید سے اپنے سارے حقوق، اپنے ساری دین کے اور عبادات کی کمی کوتاہیوں کو سب کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ شہید نے اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے اور اپنی جان کو نشاور کر دیا اور قربان کر دیا ہے اللہ کے راستے میں۔ لیکن اگر شہید کے ذمے پر کسی انسان کا اور بندے کا حق ہوگا، شہید نے یا عالم نے کسی
مسلمان کے اور کسی انسان کا حق مارا ہے اور اس کا حق دبا کر گھر میں بیٹھ گیا ہے، تو اس معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن محشر کے میدان میں شہید کے مقابلے میں وہ شخص آئے گا جس کے حق کو شہید نے مارا ہے، جس کے حق کو شہید نے دبا لیا ہے۔ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرا بندہ، یہ میرے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن اس نے میرے زمین کو دبا لی ہے، اس نے میرے اتنے چند پیسے اور چند ٹکے اس نے کھا لیا ہے، اور اس نے میرے گلی پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا میں اپنا حق یا اللہ اس سے مجھے چاہیے، میرا حق اس سے لے کر مجھے دلوا دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ دیکھو یہ میرا شہید بندہ ہے جس نے دین اسلام کے لیے میرے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، لہٰذا میں رب کہتا ہوں کہ اپنا حق اس کو معاف کر دیں۔ قیامت کے معاملے کے اندر اور محشر کے میدان میں تو ماں اپنے بیٹے پر بھی اپنا حق نہیں معاف کر سکتی، نہ اس کی فکر کرتی ہے۔ بیٹا بھی اپنے ماں کے لیے بھی کوئی فکر نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹوں کے لیے اور بھائی اپنے بہنوں کے لیے، بہن اپنے بھائیوں کے لیے اپنے فکر نہیں کرتے، جائے کہ ایک عام انسان، عام بندہ کسی دوسرے کی فکر کرے۔ محشر کے میدان کا منظر ایسا ایک منظر خوفناک ہوگا، اس میں کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور اس کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا جب تک اپنا حق نہیں لے گا۔ اس ایک حق کے ذریعے سے شاید وہ بخشا جائے اور اس ایک حق کے ذریعے سے کسی ایک شخص کے حق کے ذریعے سے شاید وہ مارا جائے، یہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں میں سے اور دریچوں میں سے ایک دریچہ کھول دے گا اس حقدار پر جو شہید سے اپنا حق مانگنے آیا ہے۔ اس سے کہے گا دیکھو میں تیرا پروردگار ہوں اور میں تیرا مالک ہوں، یہ سارا مال میں نے آپ کو دے دیا تھا، لہٰذا میں کہتا ہوں کہ میرے اس بندے کے ساتھ آپ صلح کر کے معاملہ کر کے اور یہ جنت میں اس کے بدلے میں آپ کو یہ بڑی جنت دے دوں گا جو جس کے اندر سے میں نے دروازہ آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ یہ جنت چاہیے، اپنا حق چاہیے۔ وہ حقدار جب جنت کے رونقوں کو، ناز و نعمتوں کو جب دیکھیں گے، عرض کریں گے مولا میں نے اپنے حق کو تیرے لیے معاف کر دیا، بس مجھے جنت چاہیے۔ شہید کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ معاملہ فرمائیں گے، شہید کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ معاملہ فرمائیں گے۔ جائے کہ جب میں اور آپ کسی دوسرے مسلمان کا حق جب مار کر کھا لیں گے تو آپ یقین جانیے تو وہ کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کا حق، حقوق العباد کے معاملے میں کسی مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر معاف نہیں کیا جا سکتا، ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالًا يَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، یتیموں کے، غریبوں کے اور مسکین کا مال نہ کھایا کرو۔ یہ مال نہیں ہے کہ جو غریب کا مال، کسی ناحق کا مال، کسی غیر کا مال لے کر آپ جب کھا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ انما یأکلون فی بطون النار، یہ جہنم کے اور یہ آگ کے ٹکڑے اور انگارے ہیں جن کو تم اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہو۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ بعض علماء نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک مہمان کسی کے گھر پر جب جا کر کھانا کھا لیتا ہے، کھانا کھانے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو گھر کے سامنے جب ایک تنکا پڑا ہوا، وہ تنکا اٹھا کر دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، دانتوں کو خلال کرنے کے لیے، اگر قیامت کے دن یہ صاحب مکان اور صاحب گھر اس کے اللہ کے بارگاہ اور اللہ کے انصاف کے ترازو کے اندر اگر جب آئے گا اس شخص کے مقابلے میں، تو اپنے اس ایک تنکے کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اس کی اجازت کے بغیر تم نے کیوں لے لیا، اس کی کیا استی، کیا اوقات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور بندوں کی طرف سے کوئی نرمی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عجیب بات بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا کہ دو آدمی دست گریبان تھے درمیان میں، زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر، چھوٹے سے حصے پر دو آدمی کے درمیان کینچا تانی ہو رہی تھی۔ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ زمین میری ہے، دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ تیسرے بندے کا وہاں سے گزر ہوا، وہ تیسرا بندہ وہاں سے گزر گیا، جب لوگوں کو دیکھا، وہ پہلے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جو آدمی جب لڑتے تھے تو خیر خواہان اور علماء کرام اور سرداران اور میر و معتبران یہ حضرات سب بیچ میں پھٹ جاتے تھے، اور یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرتے تھے، اس آگ کو جلدی جلدی بجھا دیتے تھے۔ اور آج کل کے معاملے میں جو سرداران، جو نواب اور خان، بڑے بڑے قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو شخص مارا گیا ہے اس سے بھی پیسے کی توقع کرتے ہیں، بھائی 50,000 دے تو میں تمہارے درمیان صلح کرتا ہوں، اور اس سے بھی کہتا ہے بھائی تم 1 لاکھ روپے دے تو پھر میں تمہارا صلح کرتا ہوں، اس لیے کہ تم نے اس کا بندہ مار دیا ہے۔
یہ شریعت کے تقاضوں سے کوئی آہنگ معاملہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ صرف پاکیزہ جو نظام ہے وہ الحمدللہ شریعت مطہرہ کا نظام ہے، اور جو شریعت جو ہے نا اس طرح کی طرح اور بلیڈ کی طرح کاٹتی ہے انسان کو۔ اس کے سامنے کوئی سردار آئے گا تو نواب اس کو کاٹ دے گی شریعت، اس کے سامنے کوئی مولوی آئے گا کاٹ دے گی اسے شریعت، اس کے سامنے اگر کوئی نواب خان آ جائے گا تو کاٹ دے گی اس کو شریعت۔ الحمدللہ کسی سے کوئی 1 روپے اور ایک سکے کی بھی کسی سے توقع اور امید نہیں ہے کسی سے۔ آج کل ایسا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تیسرا بندہ وہاں سے گزرا ہوا قریب تھا کہ دست گریبان ہو جاتے، الجھ جاتے ایک دوسرے سے۔ تیسرے شخص کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس اللہ کا نبی رہتا ہے، اللہ کا کلیم رہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام رہتا ہے، تم آپس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، لڑتے کیوں؟ زمین کے کسی ٹکڑے پر تم کیوں لڑتے ہو؟ لہٰذا تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے شریعت موجود ہے، شریعت کا فیصلہ اس کے بعد موجود ہے، وہ تمہارے درمیان میں جو آگ لگ گئی ہے، شیطان نے جو آگ لگا دی ہے اس کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، تمہارے آگ کو بجھا دیں گے موسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کو پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے شریعت اور اس کی خدمت میں لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دونوں سے باتیں کی، کیا معاملہ ہے بھائی، کس کا حق ہے؟ ایک شخص درمیان میں کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بعض قسم کے لوگ ایسے ہوتے جو نبی اور پیغمبروں کے سامنے بے ادب کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ کھڑے ہو کر بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ ان دونوں مدعی مدعے کی باتیں کیوں کر سنتے ہیں؟ آپ ان دونوں کو الگ کر کے جا کر دونوں سے پوچھ لے کہ بھئی آپ کس کا حق ہے۔ آپ جب جس کے پاس دلیل ہوگی، جس کے پاس برہان ہوگا، جس کے پاس ثبوت ہوگی، جس کے پاس پروف ہوگا، تو اپنے پروف آپ کے سامنے جب پیش کریں گے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ تو کہ اللہ کا کلیم تھا جذبے میں، غصے میں آ گئے، اس نے کہا تم مجھے سمجھاتے ہو خدا کے بندے، میں نہ مدعی سے پوچھتا ہوں نہ مدعے سے پوچھتا ہوں، میں زمین سے جا کر پوچھتا ہوں کہ تم کس کا حق کو بولو۔ یہ تو موسیٰ تھا نا، موسیٰ علیہ السلام اکیلا خود جا کر زمین کے پاس، زمین سے جب پوچھنے لگے تو یہ دونوں آدمی مدعی مدعے بھی اس کے پاس پہنچے۔ زمین سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس کا حق ہو، اس کے کیا اس کے؟ زمین سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو گویا عطا فرما دی، زمین سے آواز آئی کہ اے اللہ کے کلیم، یہ دونوں جھوٹے ہیں، میں نہ اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، نہ میں اس کا حق ہوں نہ اس کا حق، یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں میرے اندر آنے والے، یہ دونوں میرے ہیں، میں ان کا نہیں۔ آج کل جس زمین پر میں لڑ رہا ہوں، جس زمین پر کوئی صاحب حیثیت صاحب اقتدار بندہ مجھ سے لڑ رہا ہے اور ظلم کے پاداش میں لڑ رہا ہے اور بدماشی میں لڑ رہا ہے، اسے یہ خبر نہیں ہے کہ اس کا باپ کہاں چلا گیا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی ماں کہاں چلی گئی، اور اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کا بھائی کہاں چلا گیا اور میرا باپ کہاں چلا گیا، میری ماں کہاں چلی گئی۔ یہ چھوٹ جانے والی دنیا ہے، یہ رہ جانے والا جہان ہے۔ یہ دنیا نہ کسی کے ساتھ گئی ہے نہ کسی کے ساتھ جائے گی، نہ ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ دنیا گئی ہے نہ ان کے بڑوں کے ساتھ یہ دنیا گئی ہے۔ پھر پر بدماشی کے ذریعے سے کسی اور کے زمین کو ہڑپ کرنا، کسی اور کے زمین کو دبا لینا، اور انما یأکلون فی بطون النار کے مستاق بننا اور جہنم کی آگ کو اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالنا، یہ کون سا جوان مردی اور کون سا کمال ہے یہ؟ اسی طرح یہ دنیا رہ جانے والی دنیا ہے، یہ چھوٹ جانے والا جہان ہے۔ ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہوئی کہ ہم نے دنیا کے پیچھے اتنے باغے کہ ہم نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کبھی اس کام کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں ناکام ہوتا ہوں، کبھی یہ بزنس کرتا ہوں ناکام ہوتا ہوں، فیل ہو جاتا ہوں، کبھی اس دکانداری کے پیچھے جاتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں، کیا کروں حضور؟ جلال الدین رومی صاحب رحمہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا دنیا کے پیچھے۔ دنیا اتنا کماؤ کہ تمہارا دن شام ہو جائے، شام تمہارا دن ہو جائے، اتنا کماؤ۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ عارضی دنیا ہے، اس کی عزت بھی عارضی ہے، اس کی ذلت بھی عارضی ہے، اس کی خوشی بھی عارضی ہے اور اس کی غمی بھی عارضی ہے، اور اس کے لیے یہ رہن سہن جن کے اندر جو ہم بنگلے محلات بناتے یہ بھی عارضی ہے۔ حقیقی گھر وہ ہے جس کو پختہ بنانا ہے، جس کو نورانی بنانا ہے، اور جس کے اندر سکھ کا ذریعہ پیدا کرنا ہے دنیا کے اندر۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، تم سورج کی طرف پیٹ کر کے مشرق کی طرف جب بھاگتے ہو، مغرب کی طرف جب بھاگتے ہو، مغرب کی طرف بھاگنے والا کب کامیاب ہوا؟
تم جب سورج کی طرف پیٹ کر کے مغرب کی طرف بھاگتے ہو تو سورج تمہارے پیچھے ہے، سایہ تمہارے آگے ہے نا. دنیا کی مثال سایہ کی ہے. تم جس حد تک سایہ کے پیچھے بھاگتے رہو، خدا کی قسم تم سایہ کو نہیں پا سکو گے. اس نے کہا اس حضرت پھر کیا کروں؟ اس نے بطور مثال سمجھایا. اس نے کہا سورج کی طرف منہ کر کے سورج کی طرف بھاگو، مشرق کی طرف بھاگو. جب مشرق کی طرف بھاگو گے تمہارا سایہ پیچھے خود بخود تمہارے پیچھے آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کو چھوڑو، دنیا خود تمہارے پیچھے آ جائے گی. جب دنیا کے پیچھے تم بھاگو گے دنیا تمہیں ہاتھ نہیں آئے گی، دنیا بھاگتی رہے گی، دنیا بھاگتی چلی جائے گی تم سے. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کا تقریر کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے، جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر آج کل پراپرٹی کے معاملے میں، زمینوں کے معاملے میں کہاں سے کہاں تک کی حرام خوری شروع ہو گئی ہے بھائی. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج کل معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا، بڑے بڑے لوگ، سربراہ قسم کے لوگ ایک زمین کو 3 آدمیوں پر بیچتے اور ان کے پیسے لے کر بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں. شرم مگر ان لوگوں کو نہیں آتی، حیا مگر ان لوگوں کو نہیں آتی. انہوں نے موت کو بلا دیا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یہ اپنے لیے دلیری سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس غریب کے سامنے میں چند باڈی گارڈ اور چند کراشن کوف لے کر کسی غریب کو دباتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو بھی اسی طرح کھل دبا سکتا ہوں. اللہ تم سے بڑا غالب ہے اور بڑے قادر ہے. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر تمہارے اوپر فالج گرا کر، کینسر گرا کر، تمہیں کتے کی موت تمہیں مار دے، اور تم اس اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بدماشی سے، غنڈہ گردی سے اور حرام خوری سے، اوروں کے حقوق العباد کو پامال کر کے ہم بڑے لوگ کھیلائے جانے لگے معاشرے کے اندر. یہ ان کا بھول ہے، یاد رکھو. موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کا حق مارے گا، جو گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. ایک شخص درمیان میں کھڑا ہوا، سینہ تان کر کھڑا ہوا، ایڑی مارتا ہوا کھڑا ہوا. اس نے کہا اللہ کے کلیم تو کہتا ہے کہ جو اللہ کا حق مار کر گھر بیٹھ جاتا ہے، 2 حقوق العباد کو پامال کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے، میری اولاد کم نہیں ہوئی، اولاد میری زیادہ ہے، بڑھ رہی ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، زمینیں میری بڑھ گئی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، مال میرے بڑھ گئے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. میں اللہ کا عذاب نہیں دیکھ رہا، میں اس طرح خوشحال ہوں، اور میں بہترین اور لینڈ کروزر گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہوں، اور میں SSR گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہوں، میں ویگو گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہوں. اور آپ کہتے ہیں جس نے کسی کا حق مارا وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا. میں تو رسوا نہیں ہوں. سب کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا. موسیٰ علیہ السلام نے واعظ نصیحت جب ختم کر لی تو کوئی طور پر پہنچے. رب العالمین سے جب بات کی، پروردگار تو نے یہ کہا کہ جو شخص کسی کا حق مارے گا اور کسی کی زمین دبا لے گی. ایک بات عرض کرنے لگا. اللہ رب العالمین نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے کہا ہے کہ جو شخص کسی کا حق مارے گا، کسی کو ذلیل کر دے گا، میں اس کو اس طرح عذاب میں مبتلا کروں گا، یہ کروں گا. لیکن میں تقریر کر رہا تھا، ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں عذاب کے اندر کوئی مبتلا نہیں ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس آئی فون بھی ہے، میرے پاس بہترین قسم کی گاڑیاں اور سواریاں بھی ہیں، لیکن میں ذلیل تو کوئی نہیں ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ایک بات یاد رکھو اور اپنی امت کو اور میرے بندوں کو سب کو بتا دو کہ جو شخص کسی مسلمان کا حق ناجائز مار کر گھر بیٹھ جاتا ہے، ظلم کے ذریعے سے کسی کے 1 روپے بھی کھا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا سب سے بڑا عذاب میرا یہ ہے کہ میں اس سے اپنے سامنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں، میں نماز سے اسے محروم کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا جا موسیٰ اپنے اس امتی اور اپنے اس ساتھی سے پوچھو کہ کتنے سال ہو گئے تمہیں میں نے اپنے گھر میں آنے سے روک دیا ہے، تجھے میں نے دھتکار دیا ہے، تجھے میں نے دھکا دے دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر آیا اور اس شخص سے کہا کہ تیرے پاس واقعتاً مال بہت زیادہ ہے، تو بڑے اچھے آدمی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرتے ہوئے کتنے سال گزر گئے، کتنے دن ہو گئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے. وہ ہچکچاتا اور شرماتے ہوئے کہنے لگا موسیٰ مجھے 40 سال ہو گئے، میں اس ایک خالق اور مالک کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے ایک دن بھی اسے سجدہ نہیں کیا. اس سے بڑی بدبختی اور کون ہو سکتی ہے کہ جو کسی کا حق مار کر گھر بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین سب سے پہلی فرصت میں اس سے سجدے کی توفیق چھین لے
اور پھر بھی وہ اگر ویگو گاڑیوں کے اندر پھرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مظلوموں کا حق کھا لیا ہے، لہٰذا میں کامیابی کے ساتھ گھوم رہا ہوں، کامیابی کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ آئے گا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا تمہیں، آئے گا اللہ کی عدالت آنے والی ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی، کسی ظالم کو بھی اور کسی مظلوم کو بھی۔ ڈر جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، ڈر جاؤ حقوق العباد کھانے سے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں عجیب بات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، حقوق اللہ کے معاملے میں اگر ہم ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، خیر ہے، وہ مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اگر ایک دن کا کسی کا حق تمہارے ذمے پر رہ گیا، میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ تمہاری ساری عبادتیں اور ساری نمازیں فضول اور بیکار ہو جائیں۔ کسی ایک مسلمان کے حق مارنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرنا، شوق نہ کرنا۔ تمہارے بچے بھوکے ہیں، بھوکے رہنے تھے۔ کل رات کی بات ہے، آج بھی ساتھیوں کو بتایا تھا، ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں لیکن کسی کا حق نہیں مارتے۔ میں نے ایک سید کو، اور آل رسول ہے جمال آباد میں نے اس کو فون کر لیا، میں نے کہا آغا جان کیا پکایا تھا آج سالن میں کھانے میں نے آلو پکایا تھا رات کو گھر میں۔ میں نے کہا کیا پکایا تھا گھر میں؟ اس نے کہا قاری صاحب کچھ بھی نہیں پکایا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا کیا کھایا؟ اس نے کہا گاجر سے کھانا کھا لیا، گاجر سے 30 روپے کا گاجر لے لیا تھا میں نے، ابھی میرے پاس بازار میں آیا تو میں نے اس کو پیسے بھی دے کر رخصت کر لیا۔ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری والدہ نے کیا کھایا تھا؟ جبکہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، چند دن پہلے پیسے دے کر میں نے اس کو کوئٹہ بھیجا تھا علاج کے لیے۔ میں نے کہا تمہاری والدہ نے کیا کھایا؟ اس نے کہا والدہ نے بھی یہی گجر کے ساتھ کھانا کھا لیا اور سو گیا۔ میں نے کہا اچھی طریقے سے کھانا کھا لیا؟ اس نے کہا نہیں، کھانا نہیں کھا سکا، بس بھوک ہی سو گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں جو کسی ایک یہ چوری بھی کر سکتا ہے، یہ کسی کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، کسی کا حق بھی مار سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ فریب بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی بوڑھی ماں کو کھانا کھلانے تک بھی قادر نہیں ہے۔ گاجر سے دونوں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، اور تم اٹھے کٹھے نوجوان ہو کر تم اوروں کے حقوق کو مار کر گھر بیٹھ جاتے ہو، اور شرم بھی ان لوگوں کو نہیں آتے، پھر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کے رسول کا فرمان لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، وہ وجود جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے حلق سے ایک لقمہ اگر حرام کا نیچے داخل ہو جائے۔ اب اندازہ لگاؤ ہم دن میں کتنے اوروں کے کتنے لقمے ہوتے ہیں جو ہم اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، تو پھر یہ بچے تمہارے لیے اور میرے لیے خیر سگالی کے پیغام نہیں بن سکے گے، یہ اولاد ہمارے لیے کالے ناگ بن جائیں گے، آستین کے سانپ بن جائیں گے۔ اسی لیے تو سارا معاشرہ اپنی اولاد سے روتا پھرتا ہے، ہمیں منتیں کرتا رہتے کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، اولاد بڑے نافرمان ہیں، ماں کو پٹھائی کرتی رہتی ہے، باپ کو پٹھائی کرتے رہتے ہیں، باپ کو بے عزت کرتے رہتے ہیں۔ تم نے کھلایا کس کو؟ کس طرح کس مال کو تم نے بچوں کو کھلایا کہ وہ اس سے گلا شکایت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ جو چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اللہ کے معاملے میں بھی اور حقوق العباد کے معاملے میں مجھے اور میرے بادیوں کو، سننے والوں کو، سب کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ رب العالمین سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں کامیاب فرمائے۔ کم سے کم حقوق اللہ کے معاملے میں یقین رب العالمین ہم ناکام تو ہے، فیل تو ہے، حقوق اللہ کو ہم ادا نہ کر سکے، لیکن پروردگار حتی الامکان کوشش کر کے ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر تیرے بندوں کے حق میں الحمدللہ ہم نے کمی نہیں کی، نہ اخلاق میں کمی آنے دی، نہ ان پر خرچ کرنے میں کمی آنے دی۔ پروردگار کسی اور کو یہ بھی کہتے ہیں، پر تجھ سے دعا کرتے ہیں کسی اور کے حق کو لینے اور کھانے کی ہمیں توفیق نہ دے۔ جب کسی اور کے حق کھانے اور لینے کا موقع آ جائے، اس سے پہلے ہماری موت آ جائے، لیکن کسی کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔